ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ پھر مغربی تہذیب کی اور اقدار کیا ہے کہ مطلب ہمیں وہ کام کرنا، ویزیبلٹی ایک بہت بڑی قدر ہے مغربی تہذیب کی، ویزیبلٹی۔ ہم نے ایک جملہ سنا ہوگا، میں ایک جملہ صرف ایک آپ کو دیکھیں، پرووربس جو ہوتے ہیں نا وہ غیر معمولی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں۔ پرووربس کسی بھی تہذیب کی جو دانش ہے، کسی بھی تہذیب، چاہے وہ عرب کی تہذیبی دانش ہو، چاہے وہ چائنا کی تہذیبی دانش ہو، چاہے وہ فارسیوں کی، عجم کی، فارس کی تہذیبی حاصل، یعنی ان کی حاصلات علم ہوں، پرووربس جو ہوتے ہیں جنہیں ہم کہاوتیں کہتے ہیں یا محاورہ کہتے ہیں، اس کے اندر وہ مقید ہو جاتے ہیں، وہ معمولی جملہ نہیں ہوتا۔ میں ایک جملہ آپ سے شیئر کرتا ہوں انگریزی زبان کا، بہت مشہور ہے، کہتے ہیں نا آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ۔ یہ سنا ہے آپ نے؟ آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ، نگاہ اوجھل اور ذہن اوجھل، سنا ہے آپ نے؟ اگر نظر، اسی ویزیبلٹی کی قدر کا یہ جیسے سلوگن ہے، ہمیں نظر آنا ہے۔ اس کے اثرات کیا ہوئے کہ آج کا مسلمان کسی ایسے اچھے کام پہ راضی نہیں ہو پا رہا جو نظر نہ آنے والا ہو۔ یعنی ہم خیر کا کام کرنا ضرور چاہتے ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ اسے نظر آنا چاہیے، پھر وہ بڑا ہونا چاہیے، پھر اس کی دھاک ہونی چاہیے، پھر اس کی واہ واہ ہونی چاہیے، پھر اس کے ساتھ برانڈنگ ہونی چاہیے۔ بات سمجھ آ رہا ہے؟ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ ہمیں معاف کرے۔ آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ میں مسئلہ کیا ہے؟ آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں، ہمارے شعور کی تحویل میں جو چیزیں آئی ہیں وہ حسی تجربے سے آئی ہیں، یعنی ہم ان چیزوں ہی کا شعور رکھتے ہیں جن کا حصے بصارت کو تجربہ ہوا ہے، اور جب وہ ہماری نگاہ میں زیادہ دیر نہیں رہتی تو ہم وہ چیز بھی جس کا حصے بصارت کی بنیاد پر ہمارے شعور کا حصہ بنی تھی وہ بھی ہمارے شعور سے محو ہو جاتی ہے، اور جو چیزیں ماورائے حصے بصارت ہیں ان کو، ان کا ادراک کرنے کی لیاقت سے تو ہم بالکل ہی فارغ ہیں۔ آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ کا مطلب یہ ہے۔ اس کے دو مسئلے ہیں، اور یہ ویزیبلٹی جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ ویزیبلٹی یہی چیز ہے۔ یعنی ہم ایک ایسے عہد میں پہنچ گئے کہ ہم، یعنی اس وقت سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ اس قسم کی، مطلب ایک صاحب نے ڈالا کہ وہ فیلنگ بلیسڈ آفرنگ تہجد، سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ یعنی وہ عبادت جو صرف اور صرف اس کے اور رب کریم کے درمیان ہوتی تھی، جس کا علم بیوی اور بچوں کو بھی نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ سب سو رہے ہوتے تھے، اس کو بھی وہ 1500 لوگوں کو بتانا چاہتا ہے، اور اس پہ پھر اس کی تمنا ہے کہ لوگ لائک کیوں نہیں کر رہے۔ تو اگر میں ایک جملے میں یہ عرض کروں نا کہ میرے نامہ اعمال میں ان نیکیوں کی تعداد کتنی ہے جن کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ ہو، اور مجھے اس بات کی پریشانی کتنی ہے کہ میرے نامہ اعمال کی ساری نیکیاں وہ ہیں جو پبلک کی نگاہ میں آ چکی ہیں، جن پہ میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس میں ریا کا عنصر شامل نہیں ہے۔ ہم صرف اور صرف وہ نیکیاں جن کا علم ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے، اس کے بارے میں ہم اس بات کے متمنی ہو سکتے ہیں کہ شاید اس کے اندر ریا کا عنصر شامل نہ ہوا ہو۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اس سوشل میڈیا نے، یہ جدید مغربی تہذیب نے ہمارے ساتھ یہ پرابلم کیا، یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو ہماری نفسیاتی احوال، اب ہوا کیا کہ ایک نفس کا داعیہ ہے، پیسے اچھے لگتے ہیں، مال اچھا لگتا ہے، ایک جدید مغربی تہذیب ہے، وہ کہتا ہے بھی پروڈکٹیو ہونا چاہیے، پورا دن تمہیں محنت کرنی چاہیے، کیریئر کو دل سے لگاؤ، معاش
زندگی کا معاشرے کا سب سے بڑا آدمی وہ ہے جو زیادہ کماتا ہے. اگر آپ وہ باب عمرہ پہ کھڑے ہو جائیے, کس کس نے دیکھا ہے باب عمرہ؟